بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک محاورہ ہے، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مرزا جی کا بھی یہی حال ہے۔ مرزا جی کو بڑا شوق ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے گمان کے مطابق اصلاح کرتے بھی رہتے ہیں۔ چونکہ مرزا جی اپنی عادت سے مجبور ہیں، اس لیے بظاہر ان کی اس عادت کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے جو بریلوی حضرات کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ مولانا مکی صاحب نے وہ شعر شاید بیان کیا ہو اور نسبت احمد رضا خان صاحب کی طرف کی ہو، اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی۔ تو مرزا جی ان کی اصلاح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، پہلے آپ مرزا جی کی گفتگو سن لیں۔ اسی طریقے سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ جناب مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑھی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی احمد بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ۔ اور اس کی نسبت انہوں نے احمد بریلوی صاحب کی طرف کی، اور یہ صرف مکی صاحب نے نہیں کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کی ہے۔ میری جب ملاقات ہوئی 2008 میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں عقائد ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شعر ہے۔ یہ تو وہ شعر ہے کہ 2004 میں توصیف راشدی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرحمان شاہ صاحب، وہ مناظرہ ہار گئے تھے شوکت سیالوی بریلوی سے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ یہ آپ لوگوں کے، آپ کے بزرگوں کے اشعار میں سے ہے۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی تسی سید ہو، بہت احترام ہے، لیکن آپ بتائیں یہ شعر لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم مناظرہ یہیں پہ آپ کے کو جتا دیں گے، یہ بتائیں ہمارے کس نے۔ 40 منٹ پھر شاہ جی نوں وہ والا نہیں لبا، جو کہ شاہ جی تقلید کر بیٹھے سن اپنے بزرگاں دی۔ انہیں پھر موندا کر کے انہوں نے جو کرنی سی کی تھی۔ اور یہ جو شعر ہے یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، جس کے بارے میں احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام، اسے گھر میں رکھنا حرام، اسے پڑھنا حرام، کہ اس میں شرکیات اور کفریات ہیں۔ یہ اس کتاب سے شعر ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کفریات اور شرکیہ چیزوں کا پلندہ قرار دیا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں، وہ کسی اور صوفی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا رد کیا ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا۔ انجینئر مرزا جہل میں ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مکی حجازی صاحب ان کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے اس شعر کی نسبت احمد رضا خان صاحب کی طرف کی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بس تحقیق نہیں کرتے، یہ بس سنی سنائی پر چلتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں، اس کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جی اسی کی وجہ سے وہ طالب الرحمان شاہ صاحب جی مناظرہ ہار گئے تھے، وہ ان کو حوالہ نہیں ملا کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کی تقلید کر بیٹھے تھے۔ مرزا جی ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ شعر احمد رضا خان صاحب کا نہیں ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور اگر مولانا مکی حجازی صاحب نے یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ بریلوی بزرگوں کی کتابوں میں یہ شعر لکھا ہوا نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی حد تک ان کی بات درست ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی طرف جو نسبت ہے یہ نسبت درست نہیں ہے، لیکن اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ یہ بریلوی حضرات کی مستند کتابوں میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور اس شعر کی انہوں نے تعویل کر کے اس شعر کو صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے فتاوی امجدیہ جلد 4۔ یہ فتاوی امجدیہ بریلوی حضرات کے بہت بڑے مفتی
صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی صاحب اعظمی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ یہ بہار شریعت کے مصنف ہیں۔ مرزا جی آپ تو ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ ہیں، انہی کے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے اور مفتی بھی تھے، اور حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب نے پورے ہندوستان کا شرعی قاضی باقاعدہ ان کو مقرر کیا تھا۔ تو بریلوی حضرات کے ہاں یہ ایک بنیادی شخصیت ان کی شمار ہوتی ہے۔ یہ ان کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اور اس پر چوتھی جلد پر جو تعلیق یعنی حاشیہ لکھا ہے وہ ہے مولانا آل مصطفیٰ مصباحی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں صفحہ 278 پر ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے جس میں کئی سارے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ زید کا یہ شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، شرعاً یہ شعر صحیح ہے یا نہیں، اس شعر سے کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اگر ثابت ہوتا ہے تو زید کو کافر کہا جائے گا یا نہیں۔ مفتی امجد علی صاحب اعظمی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا شعر ہے اس کا مفہوم جو اس وقت فقیر کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے، ذات خدا جس کی صفت استواء علی العرش ہے، اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ اترنا کہ یہ نزول کا ترجمہ ہے، کنایہ مظہریت سے ہے، جیسا کہ حدیث ینزل تعالی الی السماء الدنیا میں تعویل کی جاتی ہے کہ مراد نزول رحمت ہے، اور آسمان دنیا مورد رحمت خاص اور مظہر تجلی بن جاتا ہے، چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا تا حد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ جی دیکھیں، بریلوی حضرات کے صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہندوستان کے شرعی قاضی اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اس شعر کی تعویل کر رہے ہیں اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ شعر ایک واقف شریعت شخص کی طرف منسوب ہے۔ پھر اس کے حاشیے میں آل مصطفیٰ مصباحی صاحب نے حاشیہ یہ لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، وہ لکھ رہے ہیں، حضرت عاصی علیہ رحمت و رضوان کے اس شعر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ اس کے مصرع اولیٰ میں، یعنی وہ یہاں سے شروع کر کے تقریباً 8-9 صفحے تک انہوں نے اس شعر کا دفاع کیا ہے، 8-9 صفحے تک حاشیہ ان کا ہے اور اسی شعر کے دفاع میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عاصی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے بقول آل مصطفیٰ مصباحی صاحب کے، جو اس فتاویٰ کے محشی ہیں اور انہوں نے تعلیقات لکھی ہیں اس فتاویٰ پر، ان کے بقول۔ اور یہ حاشیہ لکھتے ہوئے کئی صفحوں کے بعد حضرت عاصی کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ حضرت عاصی، یہ حاشیے کے اندر، حضرت عاصی علیہ رحمت زبردست عالم دین، صوفی، صاحب نسبت، بزرگ اور عارف باللہ تھے، شعر و شاعری میں بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ مسئلہ تصوف پر شاعرانہ رنگ میں روشنی ڈالنا اور مجاز کے پردہ میں حقائق و اسرار کی گرہ کشائی ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ محض شعر کے ظاہری مفہوم کو دیکھتے ہوئے ان پر اعتراض کرنا جہالت ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آ گئی کہ یہ شعر بریلوی حضرات کی انتہائی مستند کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس شعر کی انہوں نے تعویل کی ہوئی ہے، تعویل کر کے اس شعر کو درست کہا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ شعر ایک واقف شریعت اور صاحب نسبت بزرگ ان کا چونکہ یہ شعر ہے، لہٰذا اس میں ہم تعویل کریں گے۔ تو مولانا مکی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے اگر احمد رضا خان صاحب کی طرف نسبت کی ہے تو یہ نسبت تو واقعی درست نہیں ہے، لیکن اتنی گئی گزری بات بھی نہیں ہے کہ یہ شعر بریلویوں کے ہاں درستی نہ ہو۔ آپ دیکھ چکے ہیں بریلوی حضرات کی انتہائی مستند کتاب اور ان کے انتہائی بڑے مفتی اور اعلیٰ حضرت کے معتمد خاص خلیفہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے قاضی، تو انہوں نے
اس شعر کے اندر تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ مرزا جی نے ان کی اصلاح کی تو کوشش کی، حالانکہ ان کی بات بالکل گئی گزری بھی نہیں تھی، لیکن مرزا جی کم از کم دوسروں کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جی تقلید کر کے شعر کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اصلاح کی اور دوسروں کو یہ ترغیب بھی دی کہ یہ تقلید نہ کرو۔ آپ خود تقریباً 30 سال کا عرصہ بریلوی رہ چکے ہیں، آپ کے لیے تو اس کی تحقیق بڑی آسان تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ اصلاح کر رہے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہانیاں کروا رہے ہو، ان کی آپ اصلاح کر رہے ہیں، مکی صاحب کی آپ اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ خود کہاں چلے گئے؟ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ میں ہے، حالانکہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ میں نہیں ہے۔ تذکرہ غوثیہ کی تردید اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے واقعی کی ہے فتاوی رضویہ میں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کفریات ہیں اور اس طرح کی بات لکھی ہے، تردید کی ہے، لیکن آپ کی یہ بات کہ یہ شعر اس کتاب کے اندر ہے، یہ بات آپ کی بالکل جھوٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس تذکرہ غوثیہ کتاب آپ مل جاتی ہے، PDF کی شکل میں نیٹ پر موجود ہے، آپ تذکرہ غوثیہ میں سے یہ شعر دکھائیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھی کسی سے سنی سنائی جو ہے بات کی ہے اور کسی سے سن کر اس کی تقلید کر کے بات کر دی۔ یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ کم از کم اسی موقع پر جب آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، کم از کم اس موقع پر تو آپ خود تحقیق کر لیتے کہ میں خود تذکرہ غوثیہ کتاب کے اندر دیکھ لوں کہ یہ شعر تذکرہ غوثیہ کے اندر ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہ آپ کا جھوٹ ہے، تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر بالکل موجود نہیں ہے۔ اس لیے مکی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو اس حد تک درست ہے کہ بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مستند علماء ہیں انہوں نے اس شعر کی تعویل کی ہوئی ہے، تو کسی حد تک اس شعر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اگرچہ احمد رضا خان صاحب کا یہ شعر نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بات تو بالکل غلط ہو گئی نا۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ کے شعر ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید کی ہوئی ہے۔ کہاں اس شعر کی تردید کی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اور کہاں لکھا ہوا ہے تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر؟ یہ بالکل خالصتاً آپ کا جھوٹ ہے۔ آپ کو حیا کرنی چاہیے جب دوسروں پر اس طرح اچھل اچھل کر آپ حملے کریں گے اور اپنی اوقات سے زیادہ چھلانگیں ماریں گے تو مرزا جی آپ کو پھر ذلیل ہونا پڑے گا، جیسا کہ یہاں آپ کی ذلت نمایاں ہو گئی، کیونکہ مرزا جی کی گفتگو سن کر ایک عام آدمی یہی تاثر لے گا کہ بریلوی حضرات کا اس شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو غلط اور کفر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے باقاعدہ مضبوط حوالوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ بریلوی حضرات نے اس شعر کی تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ اب یا تو مرزا جی یہ دکھا دیں تذکرہ غوثیہ کے اندر یہ شعر اور اس کا ثبوت پیش کر دیں، یا کم از کم درجہ پھر یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں، اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں اور یہ ویڈیو کلپ یعنی قرآن کلاس نمبر 91 جس کے اندر مرزا جی نے یہ گفتگو کی ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا کے اس کی اصلاح کر کے دوبارہ اس کو اپلوڈ کروائیں۔ اور اگر مرزا جی ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مرزا جی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔